بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گھر اور مکان اللہ کی نعمت ہے۔ گھر عالی شان ہو یا سادہ مکان، محل ہو یا بنگلہ، خیمہ ہو یا جھونپڑی، بہرحال گھر اللہ کی نعمت ہے۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے تم کو زمین میں ٹھکانہ دیا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ گھر کو دیکھ کر فرماتے تھے، یہی میرا باغ ہے، اور ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہتے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے دروازے پر بھی ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ لکھا ہوا تھا۔ اگر آج بھی کوئی اپنے گھر پر یہ کلمہ لکھوا لے تو خیر و برکت ہوگی اور نظر بد سے گھر محفوظ رہے گا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر کوئی چیز اچھی لگے تو یہ کلمہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھ لیا جائے تو نظر بد سے محفوظ رہے گا، اور یہ صالحین کے طریقے سے ثابت ہے، کیونکہ لوگ خلاف شرع تحریریں اور چیزیں گھروں کے اوپر لٹکا دیتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ گھر اور مکان چونکہ اللہ کی نعمت ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور گھر کا شکر یہ ہے کہ اس میں نیک اعمال کیے جائیں اور گناہ کے کاموں سے بچا جائے۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کی جائے۔ جس گھر میں نیک اعمال ہوں، اللہ کا ذکر ہو، قرآن مجید کی تلاوت ہو، وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، اگر کوئی رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سارا گھر قرآن پاک کی خوشبو سے معطر ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اس کے اہل و عیال کثیر ہو جاتے ہیں، اس میں برکت بڑھ جاتی ہے، ملائکہ اس میں نازل ہوتے ہیں، شیاطین اس گھر سے نکل جاتے ہیں، اور جس گھر میں تلاوت نہیں ہوتی اس میں تنگی اور بے برکتی ہوتی ہے، ملائکہ اس گھر سے چلے جاتے ہیں اور شیاطین اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اور بعض حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ خالی گھر وہی ہے جس میں تلاوت قرآن پاک نہ ہوتی ہو۔ ایک حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً یہ حدیث روایت کی ہے، بے شک مومنوں کے مکانات عرش الہی تک چراغوں کی طرح روشن ہیں۔ ان گھروں کو ساتوں آسمانوں کے مقرب فرشتے پہچان لیتے ہیں اور آپس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ نور مومنین کے ان گھروں سے آ رہا ہے جن میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہو وہ آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ اور ایک یہ بھی یہاں پڑھا گیا ہے کہ جب کوئی چیز اچھی لگے اور پڑھ لیا جائے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو نظر بد سے وہ چیز محفوظ ہو جاتی ہے، جو دیکھے وہ پڑھ لے، اور گھر بھی اچھا لگے اور اس طرف خیال جائے تو پڑھ لیا جائے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اور آتا ہے، وہ کہتا ہے بھئی فلاں چیز بہت اچھی ہے، کہ اولاد میں سے یا کوئی بچہ ہے تو وہ عادات اچھی لگ گئی اور یہ بہت اچھا ہے یا پیارا لگ رہا ہے، وہ نہیں کہتا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ تو علماء نے یہ فرمایا ہے کہ خود پڑھ لیا جائے، اگر دوسرا کوئی چیز اچھی لگے وہ تعریف کرتا ہے، کیونکہ شیطان ابن آدم کا حاسد ہے، جب اس کی تعریف کی جائے کسی کی تو وہ اس پہ حملہ کر دیتا ہے۔ اگر ہے اللہ کا ذکر کر دیا جائے، اللہ کی تعریف کر دی جائے،
تو پھر وہ حملہ نہیں کرتا، اس سے محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی دوسرا نہیں پڑھتا، کوئی چیز اس کو اچھی لگتی ہے، تعریف کرتا ہے، تو خود پڑھ لیجیے جائے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو اس سے بھی نظر بد سے محفوظ رہے گا۔ اور اس دور کے اندر جو ہے وہ بہت ساری بیماریاں لوگوں کو لگی ہیں اس وجہ سے، بعض بزرگوں نے فرمایا ہے۔ اس لیے گھر میں تو یہ لکھا ہوا ہو، یہ بھی چلو صالحین کے طریقے سے ثابت ہے، لیکن کوئی چیز اچھی لگتی ہے، بارک اللہ، اس طرح کے الفاظ، یا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ پڑھ لیا جائے۔ کوئی دوسرا تعریف کرتا ہے، اس پہ پڑھ لی جائے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اگر اس کو یاد نہیں رہا تو ایک دعا یہ بھی ہے کہ وضو کے دوران درمیان میں اگر کوئی یہ دعا پڑھ لے گا تو اس کا گھر وسیع ہوگا۔ اللہم اغفر لی ذنبی، کہ اے اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دے، ووسع لی فی داری، میرے گھر کو وسیع کر دے۔ بعض دفعہ بڑا گھر ہوتا ہے لیکن بڑے گھر میں بھی لوگ تنگ ہوتے ہیں، تو جو حدیث پاک میں جو دعائیں بتائی گئی ہیں اس میں ظاہری فائدہ بھی ہوتا ہے، باطنی فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ دل کی تنگیوں کو بھی دور فرمائیں گے، وسعت پیدا فرمائیں گے۔ اور آخر پہ بھی وبارک لی فی رزقی، کہ اے اللہ میرے رزق میں برکت فرما دے۔ یہ وضو کے درمیان میں دعا پڑھنی مسنون ہے، تو یہ دعا پڑھنے سے بھی انشاءاللہ گھر کا فائدہ ہوگا اور گناہ معاف ہوں گے اور رزق میں برکت آئے گی۔ اللہ جل جلالہ مجھے بھی اور آپ کو بھی، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین۔ ایک بھائی نے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ پاک ان کے بیمار کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ وہ خود بیمار ہیں بھائی عمر دراز صاحب، اللہ ان کو بھی یا اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ پاک روحانی جسمانی بیماریوں سے محفوظ فرمائے اور صحت عطا فرمائے، اپنا شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی حاضرین میں غیبین میں جہاں کی بھی کوئی روحانی جسمانی بیمار ہیں، اے اللہ سب کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔